اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کہ تدریب علی الاعراب، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ترکیب کی جو ہے وہ ایک پریکٹس کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہاں تو تدریب یعنی پریکٹس. کہہ رہے ہیں کہ اعرب الامثلۃ الآتیہ ابراہیم مخلص وکان ربک قدیرا ان اللہ سمیع الدعاء. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تین ہیں، آپ لوگ بتائیے. ابراہیم مخلص، یعنی ابراہیم مخلص ہے. اس کا ترکیب کیا ہوگی؟ ابراہیم اس میں جو لکھا ہے وہ مبتدا بتایا تھا. ابراہیم مبتدا ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے اور اس کا علامت رفع آخر میں ضمہ ہے جو ظاہر ہے، اور یہ موصوف بھی ہے، یعنی موصوف ہے. جی ہاں، موصوف بھی ہے نا، مخلص اس کی نعت خراب ہے نا. تو اگر موصوف اور صفت ہے، اگر موصوف اور صفت ہے تو پھر خبر الگ ہونی چاہیے دوسری. اور موصوف صفت کیسے ہو سکتا ہے؟ موصوف صفت میں تو کیا کہتے ہیں آپ کو، معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے مطابقت ضروری ہے. ابراہیم معرفہ یا نکرہ ہے؟ ابراہیم معرفہ ہے. کیوں؟ علم ہے نا. ٹھیک ہے، تو مخلصن معرفہ ہے نکرہ ہے؟ مخلصن نکرہ ہے. تو پھر تو معرفہ کی صفت نکرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب اگر آپ صفت موصوف کرتے پھر تو ترجمہ تو آپ نے صفت موصوف والا نہیں کیا ہے. ہاں، آپ نے کیا کہا؟ ہاں سنیے، زید الفاضل، ٹھیک ہے، کاتبن، زید الفاضل کاتبن. تو یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے وہ زید جو کہ فاضل ہے، کیا ہے، وہ لکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر زید فاضل لکھنے والا ہے. یہاں پر آپ نے موصوف صفت کا ترجمہ بھی کیا ہے، یہاں پہ موصوف صفت کا ترجمہ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ واضح ہے؟ تو یہ موصوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی جو اعراب ہے وہ درست ہے آپ کا. آگے معرفہ ہے. معرفہ ہے، یہ سب نہیں بولا جاتا اس میں ترکیب میں. اور مخلصون جو ہے خبر ہے اور مرفوع ہے، رفع کی علامت آخر میں جو ہے ضمہ ہے، ظاہر ہے. ٹھیک. معرفہ مبتدا معرفہ کیوں معرفہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ معرفہ کی مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم لوگ نہیں پہنچے ہیں جملے کو، لیکن بہرحال مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وکان ربک قدیرا کریں. پہلے ترجمہ بتائیے. قدیرا، رب ہر چیز پر قادر ہے. وکانا، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. کانا فعل ماضی ناقص، یرفع الاسم و ینصب الخبر. رب و اسم کانا، مرفوع علامت الرفع ضمۃ الظاہرہ. یہ تو آپ اس کو نیچے کو دیکھ کے بتا رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. بنا دیکھے بتائیں. رب اسم کانا علامت مرفوع، کا اسی میں ہے نا، کا اس میں ضمیر ہے. نہیں، ضمیر ٹھیک ہے، لیکن پہلے رب جو ہے وہ مضاف ہوگا کاف کی طرف. کاف ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ متصل منفصل؟ ضمیر متصل. مبنی ہے معرب ہے؟ مبنی. کیوں؟ ہم پہ تو دیکھ رہا ہے، ہم کو اس پہ فتحہ ہے صاف. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ضمائر میں سے، اور ضمائر سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضمیر متصل مبنی علی الفتح. آگے فی محل نہیں، فی محل جر بالاضافہ. جی، اور چونکہ مبنی کا اعراب ہمیشہ جو کیا ہوتا ہے، محلی ہوتا ہے، تو کاف کو آپ یہاں پر وہ نہیں کہیں گے، بلکہ محلن کیا ہے، مجرور ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وکان ربک قدیرا. مرفوع مرفوع ہے، علامت النصب ضمہ نہیں. ہاں
فتحۃ ظاہرہ. ٹھیک. ان اللہ سمیع الدعا. یہ آپ کر لیجیے چونکہ آپ دونوں نہیں تھے کل تو آپ نہیں. بے شک اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے یا دعا مسئلہ نہیں ہے. بے شک اللہ جو ہے دعا کا سننے والا ہے. انا حرف توکید. ٹھیک ہے. اور اللہ جو ہے اس میں انا منصوب. حرف توکید ہم لوگ اپنی بات بولتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. حروف حرف من حروف علامت مشبہ. نصب فتح ظاہرہ. اس کو دیکھ کے مت بولیے، ایسے ہی بولیے اردو میں. اردو کے اعتبار سے کریں، ضرورت کیا ہے عربی بولنے کی. اب ایسے بولیں. ہاں اس میں نہیں لکھا ہے کیا؟ اچھا بعد میں لکھا ہوا نا. ہاں یہ صحیح ہے. ہاں ہاں ان اللہ سمیع الدعا. ٹھیک ہے. سمیع جو ہے وہ خبریں. اللہ پہلے کہیے. اللہ کیا ہے؟ اللہ اس میں انا حسن تم اور منصوب. اس میں انا منصوب کیونکہ اس میں انا منصوب ہوتا ہے. ہاں وہ علامت نصب ہی علامت نصب ہی فتحۃ ظاہرہ. ٹھیک. بعد سمیع الدعا. سمیع سمیع کو پڑھنا بس سمیع کا بتاؤ دعا کا بعد میں سمیع و خبر انا مرفوع مرفوع و علامت رفعہ الضمہ. ضمۃ الظاہرہ. ہاں وہو مضاف اور یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. اور الدعاء مضاف الیہ مجرور و علامت جرہ الکسرہ. ٹھیک ہے. بہرحال اسی طریقے سے جو ہے وہ ترکیب کیا کیجیے. کہیں پہ چھوٹا موٹا جملہ ملا دیکھا کریں آپ لوگ تو پہلے کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ صحیح کریں. مطلب اگر صفت موصوف بول رہے ہیں تو صفت موصوف کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے. مبتدا خبر بول رہے ہیں تو مبتدا خبر کا مطلب بولنے کا مطلب کیا ہے کہ مبتدا خبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا جملہ تام ہو گیا گویا کہ. واضح انشاءاللہ. جیسے آپ نے کہا کیا پہلا والا جملہ کیا تھا؟ زید قائم مثلا فرض کر لیجیے. ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں؟ زید کھڑا ہے. پوری ایک نسبت تام ہو جاتی ہے مبتدا اور خبر مل کر. واضح انشاءاللہ. تو اس طرح سے پریکٹس کیا کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سمیع بھائی کانا کا معنی کھا کے بھی آتا ہے نا. ہاں تھی. اگر یہاں پہ کانا ربوں کا قدیر یعنی کہ تمہارا رب جو ہے صاحب قدرت ہے، یہ ترجمہ ہوا. یہاں پہ خاص پروردگار عالم کی ذات ہے اس لیے ایسا کریں گے. یا تمہارا رب قدرت والا ہے. کانا یکون ہوتا ہے. ایک کانا پہلے ناقص میں سے ہوتا ہے، وہ اس میں آتا ہے یہ ناقصہ میں سے، لیکن وہ بعید کا معنی ہو جاتا ہے. صرف ماضی بعید پاتا ہو مظاہر آتا ہے. سنیے کل ہم نے پڑھا تھا المرفوعات سبعۃ. بات انشاءاللہ ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے. کہ 7 جو کیا ہیں مرفوعات ہیں. فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر. ٹھیک ہے. خبر کانا اور اسم کانا، خبر کانا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے تابع. اب آج جو ہے اس سے جو ہے وہ کیا ہے ہم ہر ایک کی تشریح پڑھیں گے تفصیل. اور اس کا ذہن میں رکھنا بہرحال بہت ضروری ہے. کانا اور خبر کانا. اسم کانا اور خبر کانا. نہیں اب نہیں اس میں کانا خبر انا. خبر انا جی. واقعات. سنیے گا. تو اب آج جو ہے وہ فاعل کی تشریح پڑھ رہے ہیں کہ فاعل جو ہے مرفوع ہوتا ہے. تو وہ فاعل کی کیا اقسام ہیں، کیا تعریف ہے. تو فرما رہے ہیں کہ الفاعل هو الاسم المرفوع المذکور قبلہ فعلہ. فاعل وہ اسم مرفوع ہے. دیکھیں فاعل وہ اسم ہے کہ جو مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. المذکور قبلہ فعلہ کہ جس سے پہلے اس کا فعل جو کیا ہوتا ہے مذکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ قید جو ہے وہ قید احترازی ہے. ٹھیک ہے. قید کی 2 قسم ہوتی ہے. ایک قید احترازی ہے اور ایک قید توضیحی ہوا کرتی ہے. قید احترازی کا مطلب کیا ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا الفاعل اسم. ٹھیک ہے. کہ فاعل کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہے گویا کہ احتراز کر لیا کس سے؟ فعل اور حرف سے. کہ فاعل کبھی جو ہے کیا ہے فعل اور حرف نہیں ہوتا. تو آپ کو یاد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی فعل اور حرف ہو تو آپ اس کو فاعل نہیں کہیے گا. اور اصل جو قیود میں ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ احترازی ہو. واضح انشاءاللہ. آپ اصل مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ ہم مساعدہ دیں گے اس شخص کو کہ جو لجنا پاس نہ ہو. واضح انشاءاللہ. تو یہ جو جملہ آپ نے قید لگایا لجنا پاس نہ ہونے کا، اس سے کس کو احتراز کر لیا آپ نے؟ ان لوگوں سے کہ جو لجنا پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا الفاعل اسم. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مثلا اسم ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ فعل اور خبر سے آپ نے احتراز کر لیا کہ فعل اور حرف جو ہے کیا ہے فاعل نہیں ہوتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اور اصل جو کیا ہوتا ہے قید میں کہ قید احترازی ہی ہوا کرتی ہے.
اور قید توضیحی کیا ہے؟ قید توضیحی اس کا قید کو کہتے ہیں کہ جو جس میں اعتراض نہیں ہوتا بلکہ جو مقید ہے اپنا اس کی توضیح کے لیے، تو اس کی تشریح کے لیے آیا کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. دیکھیے گا، کہہ رہے ہیں اقول الفاعل له معنیان احدهما لغوی والآخر اصطلاح. فاعل کے جو کیا ہے دو معنی ہیں، ایک جو ہے وہ لغوی معنی ہوتا ہے اس کا، اور ایک جو ہے وہ اصطلاحی معنی ہے. اصطلاحی یعنی اصطلاحی نحو میں فاعل کا کیا معنی ہوتا ہے. جہاں تک لغت یعنی اس میں ڈکشنری کی بات ہے تو لغت میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ ہوا عبارہ عمن اوجد الفعل. فاعل اسے کہتے ہیں کہ جو فعل کو وجود میں لائے. ٹھیک ہے، فاعل یعنی فعل کرنے والا. واضح انشاءاللہ. یہ لغوی معنی ہے. لیکن اصطلاح میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں فاعل وہی تاریخ جو اوپر ذکر کی ہے. کیا؟ هو الاسم المرفوع المذکور قبلہ فعلہ. وہ اسم مرفوع ہے کہ جس سے پہلے اس کا فعل ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا کما قال المؤلف، جیسا کہ مؤلف نے اس بات کو کہی ہے. اب سنیے، ہر ایک کو جو ہے اس قید کیسے قید احترازی ہے، سنیے گا. وقولنا الاسم، یہ جو مصنف نے کہا کہ فاعل کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لا یشمل الفعل والحرف، اسم کہہ کے فعل اور حرف کو کلمے کی اقسام میں سے اس کو خارج کر دیا. ٹھیک ہے، پس کیا مطلب نتیجہ کیا ہوا؟ فلا یکون واحد منہما فاعلا. بس ان دونوں میں سے کوئی ایک، چاہے فعل ہو یا پھر حرف ہو، یہ فاعل واقع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہو یشمل الاسم الصریح والاسم المؤول بالصریح. اب سنیے، اب جو انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو ابھی اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اسم اس میں کبھی صریح ہوتا ہے، یعنی صاف طور پر آپ کو دیکھ کر لگے کہ ہاں یہ اسم ہے، یعنی صاف، یعنی اسم کی جو خصوصیات ہیں وہ اس میں آپ کو نظر آئیں گی. اسم صریح کا مطلب واضح انشاءاللہ، یعنی الف لام اس کے اوپر داخل کر سکتے ہیں آپ. ہاں، وہ مسند واقع ہو سکتا ہے اس طرح. واضح انشاءاللہ. ہاں، ٹائم ہو گیا پہلے آیا. خیر، واضح انشاءاللہ. اما الصریح فنحو نوح و ابراہیم فی قولہ تعالی. جہاں تک تو دیکھیے دو قسم ہو گئی اسم کی، صریح اور مؤول. ٹھیک ہے، کس کو کہتے ہیں؟ مؤول یعنی وہ جو تعویل میں جائے گا، جب اس کی تعویل کریں گے تب جا کے وہاں پہ اسم نکلے گا، ورنہ آپ کو سامنے جو نظر آئے گا وہ فعل نظر آئے گا. ابھی اس کی مثال دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سامنے جو آپ دیکھیں گے لفظ میں، اس جملے میں، تو وہ فعل ہے، لیکن اس کو ان اور اس کے ساتھ مل کر جو ہے ہاں تعویل و مصدر ہوگا، تب جا کے اسم نکل کر آئے گا. جیسے اس پہلے بتایا تھا. جی سنیے گا. اما صریح ہو، جہاں تک اسم صریح کسے کہتے ہیں؟ فنحو نوح و ابراہیم. دیکھیے یہ دونوں ایک دم صاف صریح اسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم میں سے ہیں. واضح انشاءاللہ. آپ نوح کہہ سکتے ہیں، واضح انشاءاللہ. ابراہیم، واضح انشاءاللہ، ہاں علم ہے. وفی قولہ تعالی قال نوح وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. واضح انشاءاللہ. یہ تو آپ دیکھیں محل شاہد کیا ہے کہ قالا جو فعل ہے اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے نوح پہلے والے میں، دوسرے والے میں یرفع فعل مضارع، اس کا جو فاعل ابراہیم. ٹھیک ہے، اب سنیے. وَأَمَّا الْمُؤَوَّلُ بِالصَّرِيحِ. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی اسم جو کیا ہوتا ہے مؤول بالصریح. ٹھیک ہے، وہ صاف آپ کو سامنے اسم نظر نہیں آئے گا. فنحو قولہ تعالی اولم یکفہم انا انزلناہ. ٹھیک ہے، انا انزلناہ. تو آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اسم نظر نہیں آ رہا ہے، مگر یہ انا اور انزلنا جو کہ فعل ہے یہ دونوں مل کر تعویل و مصدر جائیں گے. ٹھیک ہے، اور کیا نکل کر آئے گا مصدر نزولنا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ یکفے کا فاعل ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جس طریقے سے اسم صریح فاعل واقع ہو سکتا ہے اس طریقے سے اسم مؤول بھی فاعل واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے گا کیسے نکالنے، خود بہت صاف ستھرا لکھا ہوا ہے اس میں. فَأَنَّا حرف توکید و نصب. ٹھیک ہے، یہ اس کا اعراب کر رہے ہیں. یکفہم انا انزلناہ کی، انا یعنی ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، انا انا دونوں ہوتے ہیں. ہاں، اور نصب ہے جو کہ وہ ناصب ہوتے ہیں، تو اسم کو نصب دیتے ہیں. نا جو ہے دیکھیے یہ اسم کیا تھا؟ ان اور نا ضمیر. اب انشاءاللہ اس کو لکھا اگر الگ کیا جائے تو ان لکھیں گے، ان مصدریہ، اور جو ہے نون الف زبر نا. ٹھیک ہے، ونا سنیے گا یہ کیا ہے؟ اسمہ مبنی علی السکون فی محل نصب. یہ نا کا اعراب کیا ہے؟ یہ ضمیر جو کیا ہے یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے، اور یہ فی محل نصب ہے. واضح انشاءاللہ. محل کیوں ہے؟ چونکہ ضمیر ہے. اور منصوب کیوں ہے؟ چونکہ اسم انا، اسم انا. واضح انشاءاللہ. ہاں،
اب سنیے گا، وَأَنزَلْنَا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، ماضی انشاءاللہ، اور اس کا فاعل، ٹھیک ہے، انزل تو انزلنا، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں فعل ماضی اور اس کا فاعل یہ دونوں مل کر والجملۃ فی محل رفع خبر انا، ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ خبر انا. وَأَنَّا وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَعْوِيلِ مصدر فاعل یکفی. اب سنیے، ان اور جو اس کے اوپر داخل ہوا ہے پورا فعل، یہ پورا جو ہے کیا ہے، مل کر تعویل مصدر جائیں گے. وَالتَّقْدِيرُ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ إِنزَالُنَا، انزلنا کا مصدر انزال، ٹھیک ہے، انزالنا. اب یہ دیکھیے کہنے کا مقصد کیا تھا، اصل ان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ تعویل بمصدر جو ہوتے ہیں، یعنی وہ اسم جو کہ مؤول ہوتا ہے وہ بھی فاعل واقع ہو سکتا ہے. بعض انشاءاللہ یہ انزلنا کا مؤول اسم نکالا ہے انزالنا. ومثالہ قولوں کا، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں. کیا؟ یسرنی ان تتمسک بالفضائل، ٹھیک ہے، مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ جو کیا ہیں اچھے اخلاق سے مزین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، متمسک ہوتے ہیں. وقولوں کا اعجبنی ما صنعت، مجھے تعجب ہوا جو کچھ آپ نے انجام دیا. التقدیر فیہما یسرنی تمسکوں کا و اعجبنی صنعوں کا، ٹھیک ہے، دونوں سے مستقل. واضح بات. تو اسم جو کیا ہوتا ہے، اسم فاعل ہوتا ہے، اور یہ اسم چاہے اس میں مؤول ہو یا اس میں صریح ہو. اب آئیے تعریف میں جو ہم نے کہا کہ فاعل جو ہوتا ہے اس میں مرفوع ہوتا ہے، هو الاسم المرفوع. تو مرفوع کیوں کہا؟ جب مرفوع کہہ دیا تو مطلب کیا ہے، منصوب اور مجرور کو خارج کر دیا. یہ ہے احتراز، ٹھیک ہے. وقولنا المرفوع یخرج ما کان منصوبا او مجرور، وہ اسم جو کہ مجرور اور منصوب ہوتا ہے وہ اس سے خارج ہو گیا. فلا یکون واحد منہما فاعلا، بس فاعل کبھی جو کیا ہے منصوب یا مجرور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وقولنا المذکور قبلہ فعل، یہ جو ہم نے کہا یہ قید کہہ رہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے خارج کیا ہے کس کو، یخرج المبتدا و اسم ان و اخواتها، اس سے ہم نے خارج کر دیا کس کو، اسم ان کو، ٹھیک ہے، اور اس کے اخوات کو، ٹھیک ہے، ان کا ان لیت لکن لا لیہ. فانہما لم یتقدمہما فعل البتہ، اس لیے کہ ان سے پہلے آپ دیکھیں تو اسم جو آئے گا جو خبر ان ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور وہ بھی اسم ہوتا ہے، مگر وہ اسم مرفوع اس سے پہلے فعل کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے وہ، بلکہ اس خود ان کی وجہ سے ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ کہنا چاہ رہے فانہما لم یتقدمہما فعل البتہ، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے فعل یقیناً، البتہ یعنی یقیناً حتماً اس سے پہلے فعل نہیں آتا ہے. جو انا ہے کہیں جہاں پہ بھی آئے گا اس میں ان نہیں بولا جائے گا، یا اس کے کچھ اور بھی معنی ہوں گے؟ میں سمجھا نہیں. اس میں انا کے کیا معنی ہوں گے؟ اس میں انا خود انا کے معنی، انا کا مطلب بے شک، حتمی، یعنی تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ان الدین اور دوسری جگہ ہے، سب کے معنی بے شک ہی ہوں گے. بے شک کا ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ اس سب کی بھی تشریح آنے والی ہے، جب ہم منصوبات پڑھیں گے تو اس میں آئیں گے، عوامی میں، بلکہ اسی میں آئے گا. اور دیکھیے فإنہما لم یتقدمہما فعل البتہ، ٹھیک ہے. ویخرج ایضا اسم کان و اخوات، اس طریقے سے اسم کان اور اخوات یہ بھی کیا ہے خارج ہیں، چونکہ اسم کان بھی جو کیا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مگر وہ مرفوع فعل کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ، بلکہ اس سے پہلے جو کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے کانا اور اخوات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ وہ فعل نہیں ہوتا ہے وہ. والمراد، سنیے گا، وہ اسم قادہ و اخواتها، یہ بھی مطلب وہ ہوتے ہیں ملحق ہوتے ہیں اس سے، جی، افعال مقاربہ. فإنہما وإن تقدمہما فعل، گرچہ ان سے پہلے فعل آتا ہے، ٹھیک ہے. فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منہما، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ فعل یعنی وہ فعل تام نہیں ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ، بلکہ یہ فعل کیا، فعل ناقص کہا جاتا ہے، واضح انشاءاللہ، اور ہم اس کو نہیں شمار کرتے ہیں. بلکہ یہ بھی اس کا حال وہی ہوتا ہے کہ جیسے انا کا تھا وہ بھی مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے کیا ہے مبتدا خبر پہ ہی داخل ہوتا ہے. والمراد فی الفعل، سنیے اب ہم جو جس فعل سے مراد لینا چاہ رہے ہیں اس فعل سے مراد کیا ہے. والمراد بالفعل ما یشمل شبہ الفعل، فعل سے مراد کیا ہے جو شبہ فعل بھی ہے، شبہ فعل بھی ہو تو بھی چلے گا کام، واضح انشاءاللہ. ہاں، کا اسم فعل، جیسے اسم فعل ہے نحو حیات العقیق، ٹھیک ہے. شتان زید و عمر، حیات مطلب کیا ہوتا ہے، حیات اسم الفعل ہے، یہ اسم فعل ہے،
ان شاء اللہ یعنی یہ فعل ماضی کے اس میں بعودہ کے معنی میں آتا ہے، ہاں دور کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی عقیق ایک وادی کا نام ہے مکہ اور مدینے کے آس پاس میں، کہ یہ جو کیا ہے بعد العقیق ہو، ان شاء اللہ. ہاں وشتانہ زید و عمر، ٹھیک ہے، دونوں جو کیا ہیں دونوں میں الگ الگ ہیں. شتانہ ما بین بین فعلین کہا جاتا ہے عام طور سے. شیطانہ کے معنی کیا ہے؟ شتان یعنی سمجھ لیجیے آپ کے الگ الگ ہونا. یہ حدیث میں بھی وارد ہوا ہے شتانہ ما بین عملین، ٹھیک ہے، کتنے الگ الگ ہیں دو فعل، ٹھیک ہے. ایک فعل وہ کہ جو وقتی طور پر لذت دیتے ہیں لیکن ان کا جو حدیث کا مفہوم ہے، لیکن ان کا عقاب جو ہے وہ ہمیشگی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک فعل وہ ہے کہ جو آپ کو وقتی طور پر زحمت ہے، آپ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں، یہاں پر آپ گرمی جھیل رہے ہیں، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ کیا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ کہتے ہیں کتنے الگ الگ ہیں دونوں فعل. شتانہ ما بین. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ عقیق ایک جگہ کا نام ہے، جگہ کا نام. یہ جو نگاتے وہیں سے آتے ہیں. نہیں بات ان شاء اللہ. تو سنیے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ما یشمل شبہ الفعل، جو کہ اسم فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ شبہ فعل ہوتا ہے. حیات العقیق و شیطان زید و عمر و اسم الفاعل، ٹھیک ہے. نحو اقادم ابوکا، ٹھیک ہے. تو ابوکا جو فاعل ہے یہ کس کے لیے؟ قادمن کے لیے ہے. ابوکا جو مرفوع ہے یہ قادمن کے لیے، چونکہ اسم فاعل آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اسم فاعل یا عمل و فعل ہی، کہ اسم فاعل اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اقادم ابوکا، ٹھیک ہے. فالعقیق و زید مع ما عطف علیہ. پہلی والی مثال میں عقیق، دوسری والی مثال میں زید، ٹھیک ہے، اور تیسری والی مثال میں ابوکا. یہ سب کیا ہے؟ کل منہا فاعل، یہ سب کے سب جو ہیں وہ فاعل ہیں. بات ان شاء اللہ. آپ کہیں گے اس سے پہلے تو فعل تو نہیں گزرا، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے گرچہ فعل نہیں گزرا مگر اس میں فعل پہلے والے میں گزرا ہے، دوسرے والے میں اس میں فعل ہے، اور تیسرے والے میں اس میں فاعل ہے. بات ان شاء اللہ. اور اس میں فاعل اپنے فعل کا عمل کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اسم شامل ہے اس میں سری اور اس میں مؤول کو، اس طریقے سے فعل بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ شامل ہے. یہ جو ہم نے کہا کہ وہ اسم مرفوع کہ جس سے پہلے اس کا فعل آیا ہوا ہو، تو یہ فعل جو ہے یہ شامل ہے کہ اس کو فعل جو عام طور سے فعل ہوتا ہے جو ہم پڑھا ہے، اور اس میں فعل کو بھی وہ شامل ہے. بات ان شاء اللہ. اگر مطلب یہ شبیہ تو بالفعل. اس میں قادم تو اس میں فاعل ہے نا، تو ابو کا مطلب یہ ہاں یہ فاعل قرار پائے گا، اس کے فاعل قرار پائے گا کیونکہ ابوکا کے لیے، ابوکا فاعل ہوگا قادمن کے لیے. قادم کے لیے. ہاں قادمن کے لیے. وہ اس میں فاعل بھی مطلب جو ہے وہ بھی فاعل جا سکتے ہیں. ہاں اس میں فاعل جاتا ہے. یہ تو کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ نے غور نہیں کیا. ہم نے کیا کہا؟ اسم الفاعل یا عمل و فعل ہی. یہ قادمن کیا ہے؟ یخدمو کا وہ کرے گا، جو یخدمو عمل کرے گا. جیسے آپ یقوم الزیدانے کا اعراب کیا کرتے ہیں؟ یا اقائم الزیدانے، اقائم الزیدانے کا اعراب کیا کرتے ہیں؟ حمزہ حرف استفہام، ٹھیک ہے، قائم اسم الفاعل، ٹھیک ہے، اور الزیدانے کیا ہے؟ اس کے لیے فاعل ہے، قائم کے لیے. اسی طریقے سے یہاں پر ہے قادم اسم فاعل ہے، اور زیدانے یا ابو کا مطلب مضاف مضاف الیہ ہے، اور ابو جو کیا اس کے لیے قادم کے لیے فاعل ہے. بات انشاءاللہ. کل انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم تشریح کریں گے بورڈ پہ. قائم الزیدانی بہت آسان ہے یہ دیتا ہے. اور بلکہ یہی نہیں، بلکہ اسم فاعل کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، اور اسم مفعول جو کیا ہے اپنے اس کا عمل کرتا ہے، وہ بھی اپنے لیے کیا ہے مطلب نائب فاعل کا عمل کرتا ہے، اسم مفعول. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ